حیدرآباد والوں آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے کہ آپ ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 11 کے ایک بھی میچ جیتے، کیونکہ جس طرح آپ بری اور خراب کرکٹ کھیل رہے ہو اور سب سے گندے کرکٹ کھیل رہے ہو، آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔ جس طرح کی کرکٹ آج حیدرآباد نے کھیلی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد حیدرآباد والے خود اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ یہ سوچ کے آج کے بعد سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ 300 بھی بنا لے تو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ نہ ان کے پاس بولر ہے، نہ ان کے پاس اسپنر ہے، نہ فاسٹ بولر ہے، نہ میڈیم ہے، نہ آؤلراؤنڈر ہے۔ جی آپ کے پاس سب سے پہلے مدعا تو یہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں نے جس کو کپتان بنایا ہے وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا کہ وہ T20 کرکٹ کھیلے۔ اگر وہ ڈیزرو کرتا کہ وہ T20 کرکٹ کھیل سکتا ہے یا T20 کرکٹ بیٹر ہے، ایز اے بیٹسمین وہ T20 کرکٹ کھیل سکتا ہے، تو آسٹریلیا سب سے پہلے اپنے ٹیم میں لاتا، T20 ٹیم میں لاتا، ورلڈ کپ میں ان کو کھلاتا، یہ جو T20 ورلڈ کپ وہ اس میں کھلاتا۔ لیکن ان کو پتا ہے، یا سیریز میں کھلاتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مارنس لبوشن جیسا بیٹر T20 کے لیے نہیں ہے، T20 مٹیریل نہیں ہے۔ اس کے باوجود حیدرآباد کے اونر نے، حیدرآباد کے مینجمنٹ نے ان کو ٹیم میں لیا۔ اگر آپ نے ٹیم میں لیا پھر بھی ان کو کپتان نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو کپتان بنانے کی اتنی جلدی تھی تو آپ سیمایوب کو بنا سکتے تھے، کیونکہ آپ نے سیمایوب پر بہت سے پیسے خرچ کیے تھے اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی کافی ہے، کیونکہ وہ بابر اعظم کے ساتھ کرکٹ کھیلا ہے، شاہین کے ساتھ کرکٹ کھیلا ہے، اس کے بعد سلمان علی آغا کے انڈر کرکٹ کھیلا ہے، سرفراز احمد کے انڈر کرکٹ کھیلا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی کیپٹن کے اندر وہ کرکٹ کھیلا ہے، تو ان کو کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ تو آپ اگر بناتے تو سیمایوب کو بنا دیتے۔ آپ نے ایک ٹیسٹ کرکٹر کو لایا جو ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ T20 کرکٹ کھیلے، اور آپ نے آ کر اپنے ٹیم میں لیا اور ڈائریکٹ سائن بھی کر لیا، اس کے بعد ان کو کیپٹن بھی بنا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ پاگل ہے جو آپ کی ٹیم کو سپورٹ کریں گے؟ آج آپ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کر لی، اس کے بعد آپ نے 225 رن کا ٹارگٹ دیا 5 وکٹ کے نقصان پہ۔ اور اس ٹائم میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ آف فارم بیٹر اگر آپ ڈھونڈنے نکلو تو آپ کو 2 کھلاڑی ملیں گے، ایک انگلینڈ کا جوس بٹلر اور دوسرا ہمارا سیمایوب، جو کہ جتنا بھی محنت کر لے، پریکٹس کر لے، وہ فارم میں نہیں آنے والا۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ کرکٹ سے دور رہے، ریسٹ کرے، کافی 1-2 مہینہ ریسٹ کرے، اس کے بعد کم بیک کرے۔ جب تک آپ کا مائنڈ فریش نہیں ہوگا، آپ اسی غم میں لگے ہوں گے کہ میں کب سکور کروں گا، کیسے کروں گا، یہ ٹینشن ہے۔ اگر آپ یہ ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کہتے ہو کہ میں فیئر لیس کرکٹ کھیلوں، تو آپ کو تھوڑا سا ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 225 رن کا ٹارگٹ دیا تھا، سیمایوب 27 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ماس صداقت نے کافی زبردست اننگ کے لیے جو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مارنس لبوشین پھر فیل، عثمان خان پھر فیل، شرجیل خان نے آ کے کافی دعادار اننگ کے لیے آخری میں 51 رنز بنائے 26 گیندوں پر، جبکہ انہوں نے 4 چھکے اور 3 چوکے لگائے۔ اس کے بعد سعید علی 23 رن، عرفان نیازی 22 رن۔ سعید علی کو یہ بار بار موقع دیتے ہیں، وہ بار بار فیل ہو جاتا ہے۔ ملتان کی بولنگ کی بات کرے تو سب سے گھٹیا بولنگ ان لوگوں نے کی ہے۔ شہزاد گل نوب پہ نوب کرتے جا رہے تھے، 4 اوور 60 رن 0 وکٹ۔ ٹرنر جو ان کے کپتان ہے 3 اوور 28 رن 1 وکٹ، انہوں نے کافی اچھی بولنگ کی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پیٹر کی بات کریں جو 41 سال کا ہے، یہ جو حیدرآباد کے بیٹر ہے ان سے یہ نہیں کھیلا جاتا پیٹر کو، جو اس کا ایج اگر آپ کی بات کریں تو ایج 41 سال ہے، اور ان یہ حیدرآباد والوں سے وہ اس کو نہیں کھیلا جاتا کہ ان کو بال کرتا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جا رہی ہے بال، کدھر سے آ رہا ہے۔ 4 39 1 وکٹ اس نے لیے۔ وسیم جونیئر 4 اوور 47 رن 2 وکٹ انہوں نے لیے، کافی اچھی بولنگ کی ہے۔ مومن قمر 3 اوور 39 رن، نواز 2 اوور 22 رن 1 وکٹ۔ اب بات کرتے ہیں جو ملتان کی بیٹنگ ہے ان کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے 227 رن بنائے، یہ جو 26 کا ٹارگٹ دیا تھا ان لوگوں نے وہ چیس کر دیا، اور چیس نہیں بلکہ تیزی سے چیس کر لیا۔ 18.4 اوور میں ان لوگوں نے یہ چیس کیا رہا۔ فرحان سمتھ اوپننگ پر آئے، کافی زیادہ رنز بنائے انہوں نے، 70+ رنز بنائے انہوں نے پاور پلے میں۔ فرحان 106 رن 27 بال پر، خطرناک بیٹنگ کی ان صاحبزادہ فرحان نے آج کی۔ سب سے اگر ہم تعریف کریں فرحان کی تو انہوں نے جتنی تعریف کرے کم ہے، کیونکہ صاحبزادہ فرحان نے آج طوفانی اننگ کے لیے۔ اس کے ساتھ سمتھ نے، وہ کہتے ہیں نا خربوزہ کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، تو ادھر صاحبزادہ فرحان سمتھ کو دیکھ رہا تھا اور سمتھ صاحبزادہ فرحان کو دیکھ رہا تھا کہ کون تیز کھیلے گا۔ 46 رن سمتھ نے بنائے، جوش پلیپی 9 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے، شان مسعود 29 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے، ٹرنر 4 رنز، اور عرفات منحاس نے جس طرح فنش کیا اننگ کو
ڈیزرو کرتا ہے یہ لڑکا پاکستان ٹیم میں. حیدرآباد کی بولنگ کی بات کریں، مہیش دیکشنا 4 اوور 38 رن 1 وکٹ، ریلی 3 اوور 40 رن. اس کے بعد اگر ہم سیم ایوب کی بات کریں 3 اوور 43 رن 2 وکٹ انہوں نے لی ہے. حسن خان جو وائس کیپٹن ہے حیدرآباد کے 2 اوور 25 رن 1 وکٹ. محمد علی 3.4 اوور 39 رن انہوں نے دیے ہیں. مارنس لبوشین جو کہ کپتان ہے حیدرآباد ٹیم کے 2 اوور 32 رن. اور ماس صداقت کی بات کریں تو انہوں نے 1 اوور کیا ہے، اس میں 10 رن دیے ہیں. سب سے گھٹیا کرکٹ پی ایس ایل میں حیدرآباد والے کھیل رہے ہیں. نہ ان سے فیلڈنگ کی جا رہی ہے، نہ ان سے بیٹنگ کی جا رہی ہے. آج کی میچ میں بیٹنگ کی اور وہ ابھی لاس ہو کر گئے. نہ بیٹنگ کی جا رہی ہے، نہ فیلڈنگ. انہوں نے 2 سے 3 کیچ چھوڑے فیلڈنگ میں، جہاں 1 رن بنتا تھا انہوں نے ادھر 2 رن دیے. اس طرح آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے. یہ آپ کرکٹ کی توہین کر رہے ہیں. اگر آپ 225-26 رن ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہ ہم کہاں لیگ کر رہے ہیں. اور ان کو اگلے میچز جو ہے، اب آپ کے پاس چانس زیادہ نہیں ہے. اگر آپ 1-2 میچ اور ہارو گے تو آپ ٹورنامنٹ سے باہر ہو سکتے ہو. اب آلموسٹ آپ ان آفیشیلی باہر ہو چکے ہو. اگر 1-2 میچ اور ہارو گے تو آپ کے پاس چانسز نہیں ہے. آپ 3 ہار چکے ہیں اور جو اگلے آپ کے 7 میچز ہیں وہ آپ کو جیتنا پڑے گا، ہر حال میں جیتنا پڑے گا. کیونکہ باقی جو ٹیمیں ہیں وہ اتنی آسانی سے آپ کو جیتنے نہیں دے گا. سب سے گندی کرکٹ کھیل رہے حیدرآباد ٹیم.